نہیں بلکہ طریقہ کار میں بھی اختیارات کو الگ کرنا ہے۔ سسٹم کیس خود منتخب کرے گا۔ ایک علیحدہ آڈٹ یونٹ اس کا معائنہ کرے گا۔ کوالٹی کنٹرول یونٹ جو آڈیٹر سے بالکل الگ ہوگا، ہر آرڈر کے ایشو ہونے سے پہلے اس کا معائنہ کرے گا۔ ٹیکس ڈیمانڈ بالکل مختلف اسیسمنٹ فنکشن کی ذمہ داری ہوگی۔ ریکوری کے معاملات ایک اور حصہ دیکھے گا۔ اس پوری چین میں کوئی ایک افسر کسی کیس پر شروع سے آخر تک اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ صرف انتظامی تبدیلی نہیں ہے بلکہ کرپشن کو ختم کرنے میں یہ اہم سنگ میل ثابت ہوگی، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو پاکستان کے ٹیکس کے معاملات کو مزید شفاف اور سہل بنائے گی۔ دوسرا اس کا جو پلر ہے جناب اسپیکر، الگوریتمک سیٹلمنٹ میکنزم اینڈ سینٹرل ڈیٹا ہب۔ یہ سب لوگ بات کرتے ہیں اے آئی لیڈ ڈسکشن، اینڈ دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے آئی ایمبیڈڈ۔ حکم کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس اقدام سے روایتی آڈٹ کے طریقہ کار میں ہونے والے اخراجات، تاخیر اور پریشانی کو ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی سسٹم میں کوئی سکم نظر آئے گا، ٹیکس پیئر کی گزشتہ ہسٹری کی بنیاد پر سکم کی نوعیت کے لحاظ سے اور کارروائی کے مرحلہ کے اعتبار سے سسٹم سیٹلمنٹ آفر طے کرے گا، اور ٹیکس پیئر کو آئرس پورٹل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ جو ٹیکس پیئر اس آفر کو قبول کرے گا، اپنے گوشوارہ درست کر لے گا اور سیٹلمنٹ کی رقم جمع کرا دے گا، اس کی کارروائی مکمل تصور ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اضافی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ کوئی انسانی مداخلت یعنی نو ہیومن انٹرونشن، اور یہ طریقہ کار ٹیکس پیئر اور ریونیو دونوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ The third thing is the third party data and taxpayer outreach۔ اس کے ساتھ تھرڈ پارٹیز اور ایف بی آر کے سینٹرل ڈیٹا کے ساتھ ٹرانزیکشن کا ڈیٹا شیئر کرتی رہیں گی۔ یہ ڈیٹا افسران کی نگرانی میں مکمل طور پر ڈیجیٹل سسٹم میں پروسیس ہوگا۔ جائیداد کی رجسٹری کا ڈیٹا، گاڑیوں کی رجسٹریشن کا ڈیٹا، بینک ڈیٹا، یوٹیلیٹی ریکارڈ کو یکجا کر کے ٹیکس پیئرز رسک پروفائل تیار کرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آر کو یہ اندازہ لگانے کی یہ اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اپنا گوشوارہ درست جمع نہیں کرا رہا ہے۔ اسے کسی خفیہ معلومات یا شکایت یا موقع پر معائنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ڈیٹا میں کیا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وقت بہت سی صنعتی شعبوں میں ریئل ٹائم پروڈکشن مانیٹرنگ پروگرام فعال ہے اور اس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہر اس شعبے کو پروڈکشن مانیٹرنگ کے تحت لایا گیا ہے جس کی ریونیو پوٹینشل کو صحیح طور پر جانچا جا سکتا ہے اور جس کی غلط بیانی کی نشاندہی کرنا اور اسے ٹھیک کرنا ممکن ہو۔ ڈیجیٹل انوائسنگ نیٹ ورک پہ بھی پوری سپلائی چین میں ایسی شفافیت کا باعث بن رہا ہے جو اس سے پہلے ٹیکس سسٹم میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ آئندہ سال میں ان دونوں پروگراموں کا دائرہ کار مزید شعبوں تک وسیع کیا جائے گا۔ یہ اقدامات بنیادی اہمیت کے حامل اور کارآمد ہیں جن پر پائیدار اضافے کا انحصار ہے۔ جناب اسپیکر، سیلز ٹیکس اصلاحی اقدامات کے پس منظر میں بھی یہی اصول کار فرما ہیں جو انکم ٹیکس اصلاحات میں اپنائے گئے ہیں۔ اب میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اقدامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اقدام جعل سازی کے خلاف ہے۔ ہم پیٹرولیم بیسڈ سالونٹس جن میں سفید اسپرٹ، پیٹرولیم نیفتا اور منرل ٹاپین آئل شامل ہیں، اسے 80 روپے فی لیٹر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ یہ اشیاء پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے دائرے سے باہر آتی ہیں لیکن انہیں تیل میں ملاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملاوٹ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں صارفین کی گاڑیاں اور مشینری خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے تیل کی مصنوعی فروخت کرنے والے دیانتدار تاجروں کو ایسے بددیانت تاجروں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جو ملاوٹ شدہ تیل فروخت کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا اقدام معاشی بوجھ کی تقسیم سے متعلق ہے۔ ہم درآمد کرنے والی جو گاڑیاں ہیں، جو گاڑیاں درآمد ہوتی ہیں، اس میں 2000 سی سی سے بڑی اور 3000 سی سی تک کی ایس یو ویز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ 3000 سی سی سے بڑی گاڑیوں پہ بھی ہم ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں۔ اس ٹیکس کا اطلاق 2 کروڑ سے مہنگی لگژری ای وی پر بھی ہوگا۔
اس کے جو ایگزیکٹ ریٹس ہیں وہ ہم بعد میں اس کو اناؤنس کریں گے. جناب اسپیکر، اس ضمن میں ایک اور ریلیف میجر کے تحت بزنس کلاس میں غیر ملکی سفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کرنے کی تجویز ہے. یہ مراعات یافتہ طبقہ کے لیے کوئی رعایت نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ پاکستان اپنا معیشت کو درکار سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے ایک پرکشش ملک بن سکے، جو ہماری اقتصادی پالیسی ترقی کے لیے ضروری ہے. جناب اسپیکر، آٹو سیکٹر ہماری معیشت کے اہم شعبوں میں شمار ہوتا ہے. اہم شعبے کی ترقی کے لیے گزشتہ ایک دہائی میں ترقیاتی پالیسی متعارف کروائی گئی، جس سے صنعت کو فروغ ملا اور ملک میں وہی اہم اسمبلرز کی تعداد بڑھ کر 118 ہو گئی. ان میں ٹریکٹرز، موٹر سائیکل، مسافر گاڑیاں، کمرشل گاڑیوں کے مینوفیکچر شامل ہیں. نئی مینوفیکچرنگ پلانٹس اور جدید ٹیکنالوجیز میں نمایاں سرمایہ کاری ہوئی ہے، جس سے اس شعبے میں مسابقت بڑھی ہے اور شعبے میں ماڈرنائزیشن ہوئی ہے. اس وقت ایک نئی آٹو سیکٹر پالیسی وزیر اعظم پاکستان کی تشکیل کردہ کمیٹی کے زیر غور ہے، جس کی تفصیلات وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جائیں گی. البتہ میں اس چیز کا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک موٹر سائیکلز، رکشوں، گاڑیوں اور بسوں پر موجودہ رعایتی نظام اگلے سال بھی برقرار رہے گا. اس سلسلے میں درآمد کیے جانے والے الیکٹرک ٹرکوں پر بھی 1% سیلز ٹیکس کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز ہے. تاہم حکومت کی کوشش ہے کہ ان سہولیات سے انتہائی مہنگی الیکٹرک گاڑیاں فائدہ نہ اٹھا سکیں. صحت کی سہولیات کی منصفانہ فراہمی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہماری وابستگی غیر متزلزل ہے. کینسر جیسی موذی امراض کی وجہ سے پاکستانی خاندانوں پر پڑنے والی شدید مالی اور جذباتی بوجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 کے تحت ایک نپی تولی اور مؤثر علاج کی سہولت متعارف کرا رہے ہیں. مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت کینسر اور دیگر بیماریوں کی ادویات کی مقامی تیاری میں استعمال ہونے والے 100 سے زائد اقسام کے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کر رہی ہے. اس اقدام کا مقصد ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے جدید اور خلوصی علاج زیادہ سہل اور قابل رسائی ممکن بنانا ہے. جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ملکی کی صنعتوں کو گلوبل ویلیو چینز میں شامل کرنے اور کاروبار کرنے کی لاگت کم کرنے کے لیے پچھلے سال ایک جامع نیشنل ٹیرف پالیسی کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا. ٹیرف پالیسی بورڈ نے ٹیرف کے ڈھانچے کو سادہ بنانے اور تدریجی ٹیرف سسٹم کی طرف منتقلی کے حکومتی عزم کے تسلسل میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع تر مشاورت کے بعد خام مال اور متعلقہ اشیاء کی ایک بڑی تعداد پر کسٹمز ڈیوٹی، اضافی کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں نمایاں کمی کی ہے. ڈیوٹیز میں اس کمی کی وجہ سے برآمدی شعبے، کیمیکل سیکٹر اور خاص طور پہ چھوٹے کاروبار یعنی کہ ایس ایم ایز کو انپورٹ کی لاگت میں براہ راست یا بالواسطہ کی صورت میں ریلیف ملے گا. جناب اسپیکر، یہ حکمت عملی پاکستان کی اس وسیع تر پالیسی کا تسلسل ہے، جس کا مقصد برآمدات کو فروغ دینا ہے تاکہ ملک کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکیں اور سرمایہ کاری میں اضافے کے ذریعے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر مستقل بنیادوں پر گامزن ہو سکے. جناب اسپیکر، مہنگائی کی وجہ سے تنخواہ دار طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، جس کا ہمیں ادراک ہے. اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ ہم نے ان سیلری سلیبز کو نیچے کیا ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. لیکن انہی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح کم سے کم تنخواہ جو منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کے اختتام پر اس معزز ایوان کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں اعلان کردہ تجاویز خصوصاً ٹیکس ریلیف اقدامات، انرجی کی قیمتوں میں کمی اور دیگر اقدامات معیشت کے کلیدی شعبوں جیسے زراعت، معدنیات و کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اے آئی اینڈ ٹیک ڈریونز جو صنعتیں ہیں ان کو فروغ دیں گے، جس سے معاشی ترقی کا پہیہ چلے گا اور ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے. ہم نے اس ترقی کے حصول کے لیے
بنیادی لوازمات مہیا کیے ہیں. These are all enablers towards that journey from stabilization to sustainable growth. ہماری معیشت پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اور ایکسچینج ریٹ مستحکم ہیں الحمدللہ. ہماری منڈیاں رواں ہیں اور دنیا ہمارے ساتھ سرمایہ کاری اور شراکت کے رشتے استوار کر رہی ہے. یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا, یہ ایک مشکل اور کٹھن سفر تھا جسے ہم نے قومی جذبے اور ہماری قیادت کی قوت ارادی اور دور اندیشی سے طے کیا. جناب اسپیکر, میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ استحکام کبھی بھی ہماری منزل نہیں تھی, یہ ہمارے سفر کا آغاز تھا. ہمارا یہ سفر نئے یقین اور ولولے کے ساتھ جاری ہے. مجھے یقین ہے کہ آج کے بجٹ اقدامات اس سفر کو مزید تقویت دیں گے and we will move towards sustainable growth. جناب اسپیکر, ترقی کا مطلب صرف اعداد و شمار کا بڑھانا نہیں ہے. ترقی کا اصل مطلب وہ ہے جو ہر گھر کے دسترخوان تک, ہر کسان کے کھیت تک, ہر کاروبار کے کاؤنٹر تک اور ہر نوجوان کے روزگار تک پہنچے. اسی لیے اس حکومت کا عزم صرف ترقی نہیں بلکہ ایک وسیع بنیاد, پائیدار اور منصفانہ ترقی کا حصول ہے جس کے ثمرات ملک کے ہر علاقے اور ہر طبقے تک یکساں طور پر پہنچے. یہ بجٹ اسی جامع ترقی کے حصول کی جانب ایک سنجیدہ قدم ہے. جناب اسپیکر, میں آخر میں اس ایوان کے فلور سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت کو سراہنا چاہتا ہوں, جن کی سرپرستی, ذاتی لگن اور رہنمائی میں ہم نے معاشی استحکام کا سفر طے کیا. میں ہماری عسکری قیادت بالخصوص فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی قیادت نے دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنایا. میں اپنے سارے جو کیبنٹ کولیگز ہیں, ڈی پی ایم ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے اینڈ دین آئی ووڈ آلسو سے کہ جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا میں بہت ممنون ہوں جن کی حمایت ہمیں ہر مشکل موقع پر حاصل رہی. میں اپوزیشن کی معزز اراکین جو اس وقت موجود نہیں ہیں پر ان کا بھی شکر گزار ہوں جن کی مکثلانہ تنقید نے ہمیں مزید محنت کا جذبہ عطا کیا. یہاں میں تمام صوبائی حکومتوں کے جذبہ تعاون اور اصرار کو بھی سراہوں گا جن کی بدولت ہم نے ملک کے اسٹریٹجک اہداف کی تکمیل کی جانب بڑھیں گے. ہماری اس تمام تر کاوش اور محنت کا مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنائیں اور انہیں وہ تمام سہولتیں اور آسانیاں فراہم کر سکیں جن کے وہ مستحق ہیں. جناب اسپیکر, میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں جو اس قوم کی روح کا ابدی اظہار ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز سے ذاتی. پاکستان زندہ باد. Minister Finance and Revenue, Minister Finance and Revenue to move item number 3. Mr. Speaker, I, Senator Mohammed Aurangzeb, I beg to lay before the National Assembly the following papers. Number 1, Annual Budget Statement for Fiscal Year 26-27, including revised estimates for Fiscal Year 25-26. Number 2, Demands for Grants and Appropriations for Fiscal Year 26-27. Number 3, Regular and Technical Supplementary Grants for Fiscal Year 24-25. and fiscal year 25-26.